بہت اہم سوال قربانی کے تعلق سے آج ہمارے سامنے ہے کہ قربانی کا جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھتے ہیں کہ آپ قربانی کیسے کرتے تھے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح مسلم کی 1966 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میڈوں کی، دو دمبوں کی قربانی کی، اور وہ دمبے کیسے تھے؟ املحین، چتکبرے تھے، اقرنین، سینگ والے تھے۔ ذبحہما بیدہ، اور ان دونوں میڈوں کو، ان دونوں دمبوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ علماء سے کراتے ہیں، کسی عالم سے، کسی حافظ صاحب سے کراتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کرا سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل اور بہتر ہے کہ آدمی خود ذبح کا طریقہ سیکھے اور خود قربانی کی دعا یاد کر لے اور خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ وَسَمَّا وَكَبَّرَ، اور بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پڑھا۔ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا، اور جانور کے پہلو پر آپ نے ذبح کے وقت اپنا پیر رکھا اور اس کو ذبح کیا۔ یہ صحیح مسلم کی 1966 نمبر کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں اسی کے بعد، صحیح مسلم 1967 نمبر کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بکبشن اقرنا، کہ ایک سینگ والا دمبا لایا جائے، یطع فی سوادن، جو کالے میں چلتا ہو، یعنی اس کا پیر جو ہے اس میں پیر میں کالا پن پایا جاتا ہو، وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، اور کالے میں بیٹھتا ہو، یعنی پیٹ کے پاس کا حصہ کالا ہو، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور کالے میں دیکھتا ہو، یعنی آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا ہو۔ فَأُتِيَ بِهِ، ہم عائشہ کہتے ہیں کہ ایسا جانور لایا گیا، لِيُضَحِّيَ بِهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، حلمی المدیہ، چھری لاؤ۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اشحذیہا، چھری کو تیز کر لو۔ چنانچہ اما عائشہ نے چھری کو تیز کیا، پھر آپ نے چھری کو لیا، وَأَخَذَ الْقَبْشَ فَأَزْجَعَهُ، اور آپ نے دمبے کو پکڑا اور اسے لٹایا، ثم ذبحه، پھر آپ نے اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو ناظرین، ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کرتے وقت ہم جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں الفاظ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو دعا پڑھیں گے بہت ہی سمپل اور آسان دعا ہے۔ اگر قربانی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اگر ہم کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ہم اس کا نام لیں گے، مثال کے طور پر اگر اس کا نام عبداللہ ہے تو ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبداللہ، اس کا نام عبد الرحمن، ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبد الرحمن۔ تو اس طریقے سے ہم قربانی کریں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ جانور کو ہم قبلہ رو لٹائیں گے بائیں کروٹ پہ، اس طریقے سے کہ اس کا جو ہے پیر قبلہ کی طرف ہو، اور اس کے بعد جو ہے بائیں کروٹ پہ اس لیے لٹانے کی بات کہی جاتی ہے کیونکہ پھر دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو بائیں کروٹ پہ آپ لٹا دیجئے گا، اور کسی دھاردار چھری سے آپ اس کے حلق میں چھری چلائیں گے، اور گردن کو پورا کاٹ کے الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے کہ جو چار رگیں ہوتی ہیں، ایک تو جو کھانے کی نلی ہوتی ہے جس کو عربی میں مری بولتے ہیں، اور ایک جو سانس کی نلی ہوتی ہے وائنڈ پائپ، ان دونوں کو، اور ان دونوں کے آزو بازو میں جو دو خون کی نلیاں ہوتی ہیں جس کو انگریزی میں جوگولر وینس بولتے ہیں، ان دونوں یعنی چاروں نسوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ چاروں نسیں کٹ گئی، جانور حلال ہو گیا۔ چاروں کٹ جائیں تو سب سے بہتر ہے، کامل ہے۔ اگر کوئی ایک رہ گئی تب بھی ذبح صحیح ہے، لیکن چاروں کاٹی جائے یہی سنت اور یہی بہتر ہے۔ اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ جو یہ اسلامی طریقہ ہے کہ یعنی یہ جو کھانے کی نلی ہے اور پھر اس کے نیچے جو سانس کی نلی اور اس کے آزو بازو میں جو خون کی جو دو نلیاں، یہ چار رگیں جب کٹ جاتی ہیں تو جانور کے برین کا اس کے دل سے جو کنیکشن ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ جو دل پمپ کرتا ہے، خون کو دماغ تک پہنچاتا ہے، تو وہ سلسلہ کٹ جاتا ہے، اور پھر جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جانور جو تڑپتا ہے وہ تکلیف سے نہیں تڑپتا ہے، بلکہ اس کی جو نسیں اور مسل جو ہوتی ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں، وہ جو ہے چونکہ ان کا باڈی سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اس لیے جو ہے وہ سکڑتی اور پھیلتی ہیں، وہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ اسلامی ذبح کے طریقے سے جو ذبح کیا جائے تو جانور کو سب سے کم پین ہوتا ہے،
यानी बस उसको उतना ही पेन होता है जितनी हमको छुरी चलाने में टाइम लगे। इसीलिए ये भी सुन्नत तरीका है कि छुरी बिल्कुल तेज हो, ताकि जानवर को जब छुरी चलाई जाए तो जल्दी से ज़बह हो जाए और फौरन उसकी जान निकल जाए। तो ये जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं या हमारी आम जबान में हराम मगज बोलते हैं, उसको फौरन नहीं काटना है, बल्कि 4 रगे काट के छोड़ देना है, ताकि जो खून है जानवर का वो पूरा का पूरा निकल जाए। और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो खून होता है उसके अंदर बहुत सारे जरासीम होते हैं जो बीमारियों का सबब बन सकते हैं, तो वो खून निकलने से उसका गोश्त और बेहतर हो जाता है और हमारे सेहत के एतबार से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेहतर होता है। मोहतरम नाजरीन, ज़बाह के वक्त छुरी आपकी बिल्कुल तेज होनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 1955 नंबर की रिवायत है, आपने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्li शै, अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ एहसान का हुक्म दिया है। फइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला, लिहाजा मैदान जंग में अगर तुम जंग कर रहे हो तो अपने दुश्मन को भी अगर तुम कत्ल कर रहे हो तो वहां भी तुम्हें जानवरों की तरह नहीं मारना है कि चलो गाजर मूली की तरह काट दो। कत्ल करने का जो सिंपल तरीका है, दुश्मन आपके सामने, आपने कत्ल कर दिया। वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबहा, और जब तुम जानवर को ज़बह करो तो ज़बह भी अच्छी तरीके से करो, एहसान के साथ करो। वल युहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु फलयुरि ज़बीहतहु, और अपनी छुरी को तेज कर लो और अपने ज़बीहा को आराम पहुंचाओ। यानी छुरी अगर हमारी तेज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि रगें कटने में जानवर को तकलीफ होगी और जानवर की जान निकलने में भी दिक्कत होगी। ज़बह होते ही जब नस कट जाती है तो जिस नस से दिमाग को तकलीफ का एहसास होता है वो नस जो है कट जाती है और उसके बाद जो है जानवर को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये जो झटका आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कि जो फौरन जो है जानवर के ऊपर से, यानी यहाँ ये वाली जो पीछे की हड्डी है, रीढ़ वाली हड्डी, उस पर जो छुरी चला करके पूरी गर्दन झट से अलग कर देते हैं, वो तरीका जानवर के लिए बेहद तकलीफदेह है। और इसको बाकायदा डॉक्टरों ने रिसर्च करके इसको देखा है और उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि जो हलाल तरीका है, जो इस्लामी तरीका है जानवर को ज़बह करने का, वही सबसे बेहतरीन तरीका है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि ज़बह का तरीका आप समझ गए होंगे। दुआ बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। अगर आप अपनी और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। और अगर ये दुआ आपको याद नहीं है तो भी कोई हरज की बात नहीं, आप सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके आप कुर्बानी कर दें, इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी हो जाएगी।